آج پہلی بار زندگی میں کسی نامحرم کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ کر اکیلی آئی تھی، اور آئی بھی کسی کام کے لیے تھی۔ اتر آئیں روزینہ جی، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں شاکر کی آواز پر گاڑی میں بیٹھی رہی تھی۔ شاکر نے خود آ کر دروازہ کھولا، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی تو میرے سامنے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مظفر کو بھی تمہارے میرے گھر آنے کی خبر ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں اس بات کا اس سے بھی کوئی ذکر نہیں کروں گی۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، اور تمہارے مقابلے میں مظفر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو لنگور کو کھجور ملنے والی بات ہے۔ میں مسلسل خاموش تھی اور میری ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھیں۔ میری خاموشی پر وہ سامنے سے اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھا اور اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ اس کے بعد میری چادر اتار کر صوفے پر پھینک دی اور میری گردن میرے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر مجھے ہونٹوں سے کس کرنے لگا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ یہیں آج میں اپنی عزت تو ہر صورت میں گنوا دوں گی، کیوں نہ خود بھی مزے لے لوں۔ اب میں نے بھی شاکر کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں بہت گرم ہو گئی۔ شاکر مجھے لے کر دوسرے کمرے میں چلا آیا، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، واہ کیا بات ہے۔ اس کے بعد اس نے میری پتلون اوپن کر دی۔ اب وہ خود بھی اوپن ہو گیا، بس صرف انڈرویئر میں ہی تھا۔ اس کا ہتھیار انڈرویئر کے اندر سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا لیا۔ میرا نام روزینہ خان ہے اور میرا تعلق کوئٹہ کے ایک پٹھان خاندان سے ہے۔ میری شادی 11 سال پہلے مظفر خان کے ساتھ ہوئی تھی، جو اس وقت مجھ سے 10-12 سال بڑا ہوگا۔ میں بہت زیادہ تو نہیں، بس نارمل ہی خوبصورت ہوں، جبکہ مظفر مجھ سے بہت زیادہ ہینڈسم اور بھرپور مرد تھا۔ میں اس وقت بھی کافی حد تک پرکشش جسم کی مالک ہوں، جبکہ مظفر مجھ سے بہت بڑی عمر کے معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہم دونوں کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ مظفر ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہے۔ ان کی پوسٹ شروع سے ہی کوئٹہ میں رہی۔ 2 سال پہلے ان کی لاہور پوسٹنگ ہوئی۔ اس وقت ہم لوگ لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ پٹھان خاندانوں کی روایات کے برعکس ہمارے 3 بچے ہیں، حالانکہ پٹھانوں کے 10-10 12-12 بچے ہوتے ہیں۔ شادی کے 2 سال میں امید سے ہوئی تو خاندان میں بہت سی خوشیاں منائی گئیں، لیکن میری ازدواجی زندگی پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ مظفر اب مجھ سے ہفتے میں 1 مرتبہ ہی ہم بستری کرتے تھے۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے، جس کے بعد مظفر میرے پاس آنے سے بھی کتراتے۔ میں کبھی کبھی دبے لفظوں میں ان سے ان کی بے رخی پر احتجاج بھی کرتی تو کہتے کہ تم امید سے ہو، ایسا کرنے سے بچہ ضائع ہو سکتا ہے، کچھ مہینوں کی ہی تو بات ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر 9 ماہ گزر گئے اور میں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ 1.25 مہینہ گزرنے کے بعد مظفر پھر سے میرے ساتھ ہم بستری کرنے لگے، مگر ان میں سے پہلے جیسا جوش نہیں تھا۔ ان کی طرف سے جوش میں کمی کو میں نے بہت بری طرح سے محسوس کر رہی تھی، لیکن کچھ نہ کر سکی۔ مزید کچھ عرصہ گزرا اور ہمارے ہاں 2 بچے پیدا ہو گئے، جبکہ ہم میاں بیوی کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہم گھر میں گھٹن سی محسوس کرنے لگے۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 9 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب مظفر عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جہاں وہ مہینے میں 1 بار ہی میرے پاس آیا کرتے تھے۔ کئی بار وہ مجھے ادھورا ہی چھوڑ کر خود مجھ سے الگ ہو جاتے تھے، جس پر مجھے بہت ہی ڈپریشن ہوتی تھی۔ میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ ایک دن مظفر گھر آئے تو بہت ہی پریشان تھے۔ میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ ہی میں بھی پریشان ہو گئی۔ پہلے 2 مہینے میں 1 بار میرے قریب آ جایا کرتے تھے۔ ملاپ نہ سہی، کم سے کم ان کا قریب ہونا تو مجھے نصیب تھا۔ اب وہ لاہور چلے گئے ہیں تو میں مزید تنہائی کا شکار ہو جاؤں گی۔ مظفر نے اپنے کئی ہمدردوں اور دوستوں کو ٹرانسفر رکوانے کے لیے کہا، مگر کچھ نہ بنا۔ آخر 1 ہفتے کے بعد مظفر ہم سب کو چھوڑ کر لاہور آ گئے، لیکن اگلے ہی مہینے وہ پھر کوئٹہ گئے۔ مناسب سا گھر کرائے پر لے لیا اور بچوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ یہاں بھی مظفر مسلسل کوئٹہ تبادلے کرانے کے لیے کوشاں رہے، مگر ناکامی ہوئی۔ کوئٹہ میں جوائنٹ فیملی اور اپنا ذاتی گھر ہونے کی وجہ سے ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، مگر لاہور میں آ کر ہم مظفر کی محدود تنخواہ میں فاقوں کی پوزیشن میں آ گئے۔ مہینے کے آخر میں گھر میں سب کچھ ختم ہو جاتا۔ مظفر بہت پریشان رہتے۔ ایک دن مظفر نے دفتر سے گھر فون کیا اور کہا، روزینہ آج تیار ہو جانا، شام کو ایک دوست کی ولیمے پر جانا ہے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی میں خاندان کے قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کی شادی یا دوسرے فنکشن میں نہیں گئی تھی۔ خیر میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور ان کے گھر آنے سے پہلے خود تیار ہو گئی اور بچوں کو بھی تیار کر دیا، جبکہ مظفر کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیے۔ مظفر نے آ کر بتایا کہ ہم صرف دونوں چلیں گے، بچے گھر پر رہیں گے۔
2-3 گھنٹوں تک ہم واپس آ جائیں گے۔ ہم بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ گئے، رکشے پر گلبرگ کے ایک شادی ہال میں چلے گئے جہاں بہت ہی گہما گہمی تھی۔ مرد اور عورتیں ایک ہی ہال میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں بہت ہی شرم آ رہی تھی۔ خیر، مظفر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ ہم ہال میں ایک الگ میز پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران کئی افراد مظفر کے ساتھ آ کر ملے، جبکہ میں منہ اپنی چادر کے ساتھ ڈھانپ کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کھانے کے دوران ایک شخص اچانک بغیر اجازت کے ہماری میز پر آ کر بیٹھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت ہی بری لگی، لیکن وہ شخص آتے ہی مظفر کے ساتھ فرینک ہو گیا، باتیں کرنے لگا۔ میں نے کھانا چھوڑ کر منہ دوبارہ ڈھانپ لیا۔ باتوں باتوں میں مظفر نے مجھ سے مخاطب کر کے کہا، روزینہ، یہ میرے باس شاکر صاحب ہیں، اور شاکر صاحب، یہ میری بیوی روزینہ ہے۔ ہیلو، کیا حال چال ہے؟ اب وہ شخص مجھ سے براہ راست مخاطب تھا۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار کسی غیر محرم نے مجھے براہ راست میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب کیا تھا۔ میں اس وقت شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ان کی باتوں سے حال چال پوچھنے پر میں صرف سر ہی ہلا سکی۔ میں ان کا باس نہیں ہوں، صرف ایک کولیگ ہوں۔ مظفر تو ایسے ہی بس درہ کو پہاڑ بنا دیتا تھا۔ وہ شخص ابھی تک مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں ابھی بھی نظریں نیچے کیے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص مظفر کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور 10-15 منٹ کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ آخر 2-3 گھنٹے کے بعد فنکشن ختم ہو گیا اور ہم میزبان سے اجازت لے کر ہال سے باہر نکل آئے اور سڑک پر ایک رکشے کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد ایک کار ہمارے قریب آ کر رکی۔ اس میں مظفر کا باس شاکر بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، مظفر صاحب، کدھر جانا ہے؟ مظفر نے اسے کہا کہ سر، ہم کو چبورچی کی طرف جانا ہے۔ تو اس شخص نے کار کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ مظفر نے پہلے تو انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں سر، آپ خواہ مخواہ تکلیف کر رہے ہیں، ہم رکشے پر چلے جائیں گے۔ مگر اس شخص نے کہا، تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی ایک کام کے سلسلے میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ جس پر مظفر نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور مظفر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ راستے میں مظفر اور شاکر دونوں باتیں کرتے رہے۔ میں ان کی باتوں سے بے نیاز چادر سے منہ ڈھانپے باہر دیکھ رہی تھی۔ چبورچی پہنچ کر اس شخص نے ہم کو اتار دیا اور جاتے ہوئے مظفر سے کہنے لگا، یار مظفر، کبھی بھابھی کو لے کر ہمارے گھر بھی آؤ۔ مظفر نے کہا، ٹھیک ہے سر، کبھی آؤں گا، مگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں، اسی اگلی گلی میں ہمارا گھر ہے، چائے تو پی کر جائیں۔ مگر ان کی بات سنی انسنی کر کے چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر مظفر سے کہا کہ کیا ضرورت تھی مجھے اس فنکشن میں لے کر جانے کی، اور پھر آپ ایک اجنبی کے ساتھ گاڑی میں مجھے لے کر بیٹھ گئے۔ مگر مظفر نے کہا کہ وہ شخص اجنبی نہیں تھا۔ اس ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔